بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا، بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا، بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا، بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے ذرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مدینہ پاک کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دو ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو موضوع میں کوئی اور تیار کر کے آیا تھا، قرآن اور حافظ قرآن کی شان، لیکن یہاں پر آتے ساتھ ہی مجھے ابھی بتایا کہ آپ نے کسی اور موضوع پر کلام کرنا ہے، تو 2-4 ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، قبول فرمائیے گا اور اپنے پلے سے باندھ لیجئے گا۔ محافل کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد اور حقیقتاً مقصد اصلاح مقصود ہے۔ اگر بندہ آئے اور اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہ کروائے اور اصلاح نہ ہی لے، وہ آیا نورا نارا آیا تھا اور نورا نارا چلا گیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو مقصد اصلی کیا ہے؟ وہ اصلاح ہے۔ خطبہ حضرات بیانات فرماتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، ان ساری باتوں کا مقصود اور محور ایک ہی بات ہے، اصلاح۔ آپ ایسا کریں، تھوڑا تھوڑا سرک کر آگے آگے آ جائیں، تاکہ بعد میں جو آنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کو جگہ مل جائے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔
جو جلدی جلدی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا دور ہے انتہائی عجیب اور غریب سا دور ہے۔ ہر طرف فتنہ و بربریت کا دور دورہ چل رہا ہے۔ اسلام دشمن عناصر اسلام پہ حملہ آور ہیں، اور جو کفار اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ فعال ہیں۔ انہوں نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا اور ہم بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اسلام دشمن جو بھی ہم پہ حملہ کر رہا ہے، ہم ان کے حملے کی زد میں آ کر معاذ اللہ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ نام کے مسلمان تو نہیں رہ گئے کہیں، دعویٰ اور حقیقت اصل ہماری اسلام ہے، لیکن اسلام سے روگردانی کتنی چل رہی ہے، اور جو طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں ہم بھی ان کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ہم بھی انہی فتنوں میں ملوث ہیں، انہی فتنوں میں ہم بھی ملوث ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ان فتنوں کا تعاقب کریں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے ایسے فتنوں سے؟ اللہ اکبر۔ آج بڑی مبارک محفل میں آپ آئے ہیں، اور رمضان المبارک کی بڑی مبارک ساعتیں ہیں، بڑی ہی مبارک ساعتیں ہیں۔ ایک درد اور ایک دل کی آہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعی کروں گا، جہاں پر بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، اور انہی فتنوں میں ایک بہت عظیم فتنہ، بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے ہمارے اسلام کی عزت کو تو نکالا جا رہا ہے، لیکن جو درسگاہ تھی اسلام کی، جو اسلام کی درسگاہ تھی، پہلی درسگاہ، اس کی عزت کو بھی نکالا جا رہا ہے، اس کی عزت کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کا قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کا قریب آن لگا ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر حقیقت یہ ہے، پھر انتظار کریے کہ بیڑا کب ہمارا غرق ہوتا ہے، کب ہم تباہی اور بربادی کے گڑھے میں جا کر گرتے ہیں۔ صرف ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا آج میرا موضوع ہی پہلی درسگاہ ہے، اور وہ پہلی درسگاہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک۔ پتہ کیا چلا؟ یہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں اسلام کی عزت اور حرمت نے ملنا تھا۔ یہ وہی درسگاہ ہے کہ جس درسگاہ کے نتیجے میں آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ آج یہ وہی درسگاہ کا اثر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر اپنی جانوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو وارتے ہیں۔ یہ وہی درسگاہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ وہی درسگاہ ہے کہ جس کے صدقے میں اسلام کا یہ چمن جو گلستان ہے چمک رہا ہے۔ لیکن آج دشمنوں کی نظریں لگ رہی ہیں،
اللہ اکبر، آج دشمن ہم پر حملہ آور ہے اور ہمارے دلوں سے اس درسگاہ کی عزت کو، اس درسگاہ کی حرمت کو، اس درسگاہ کے مقام کو ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سنیے اس درسگاہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، لوگوں اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرنا، اف نہ کرنا۔ مجھے اسی موضوع کے حوالے سے حکم فرمایا گیا، اسی حوالے سے 2-4 باتیں عرض کروں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ فلا تقل لہما اف، اف کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی سے پوچھیے اف کیا ہے۔ آپ نے اف کی بہت ساری توجیہات بیان کی ہیں۔ ایک اف یہی ہے کہ غصے کی حالت میں بندہ لفظ اف کہہ دے، ایک اور اف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں، عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ کھاتے بھی چارپائی پر ہیں، وہ پیتے بھی چارپائی پر ہیں، وہ پیشاب بھی چارپائی پر کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے والدین کا پیشاب دھوئے لیکن ناک پہ کپڑا چڑھا لے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا ناک پہ کپڑا چڑھانا اف ہے، اللہ اس سے منع فرماتا ہے۔ اور کیا ہوتی ہے قدر و قیمت؟ ہم نے کہا استاد جی ابا ویسے ہی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، یہ بابا ہے، اسے کیا پتا؟ ارے اس بابے کو کچھ نہیں پتا جس نے تجھے چلنا سکھایا، جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ آج جس مقام پہ تو کھڑا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اسی بابے کا صدقہ ہے۔ آج لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، آج لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، آج تو عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج محقق ہے، آج پروفیسر ہے، آج ملک کا صدر ہے، بڑی سے بڑی پوسٹ پر تو پہنچ چکا ہے، لیکن صدقہ ہے انہی بوڑھے بابوں کا، صدقہ ہے تیرے والدین کا۔ آج تیرے لیے عزتوں کی سیج سجائی جاتی ہے، تیری اوقات کیا تھی؟ اوقات کیا تھی تیری؟ آج والدین کے سامنے سینہ تان کے بات کرتے ہو۔ جس کی حالت یہ ہو، جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہو اور جس کی اصل 2 گندے قطرے ہو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جس کی پیدائش کے لیے 2 گندے قطرے ہو، وہ غرور و تکبر کرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے اپنے والدین کو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ استاد جی ابا جی ویسے ہی ناراض ہو گئے ہیں، ویسے ہی ناراض ہو گئے استاد جی، میں نے اتنا ہی کہا تھا، ابا تجھے کیا پتا ہے، تو پرانا بابا ہو گیا ہے، میرے پاس ڈگریاں دیکھ، مجھے ہر چیز آتی ہے، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، الجبرا چٹکیوں میں حل کرتا ہوں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے میں نے یہ سندیں حاصل کی ہیں، ابے کو کیا پتا ہے؟ میں نے اتنا ہی جملہ کہا ہے، ابا ناراض ہو گیا ہے۔ اے میرے بھائی دیکھ، تو نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، تجھے چھوٹا لگتا؟ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرنا، اف نہیں کرنا تم نے۔ اللہ اکبر۔ اف کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کپڑے میں مٹی لگ جائے نا، مٹی، اور بندہ زور سے پھونک مارے، فرمایا غصے کی حالت میں اپنے والدین کے سامنے پھونک مارنا بھی اف ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں یہ والدین، اتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جس نے اپنے والدین میں سے باپ کے ہاتھوں کو چوما، ہاتھ کو بوسہ دیا، حضور فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے جنت کے دروازے کو چوکھٹ کو بوسہ دے رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں ان بوڑھے بابوں کی اور ان جھکتی ہوئی کمروں کی تعریف سناؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کپ کپے ہاتھ
یہ چہروں پہ سفیدی آ جانا، چہروں پہ جھلریوں کا آ جانا، جن کو تم دھتکارتے ہو، ان کی شان کتنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما وہ ایسے جنت کی چوکھٹ کو بوسے دے رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں ان کی شان سناؤں۔ ان کی شان کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو دن میں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جو ایک دن میں 2 مرتبہ دیکھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک دن میں 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونے لجپالا جو ایک دن میں 3 مرتبہ دیکھے؟ حضور فرماتے ہیں جو ایک دن میں 3 مرتبہ کیا، ایک دن میں جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے والدین کا، جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قدر میں اور آپ کیا کریں گے؟ والدین کی قدر میں اور آپ کیا والدین کی قدر کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماں کے لیے تڑپے ہیں، اس ماں کے لیے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تا حد نگاہ صحابہ کرام کھڑے ہیں پیچھے، اقتداء میں نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ حضور روتے روتے کہتے ہیں لوگوں کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں لوگوں کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں لوگوں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو کوئی حاجت پیش آتی اور میری ماں دور سے پکار کے کہتی یا ابن محمد، او میرے لخت جگر محمد۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میں سب کچھ چھوڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، میں پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اے میرے بھائی، جس ماں کو ہم نے کوئی مقام نہ دیا، جس ماں کو ہم نے نوکرانی سمجھا، اللہ اکبر۔ ایک بات کرنے والے نے بات کی، اس نے کہا کہ ایک اشتہار چلا، کہا کہ نوکریاں آئی ہیں، نوکریاں آئی ہیں۔ لوگوں نے سی وی جمع کروانا شروع کر دی، پوچھا کام، کہا کہ کام کتنی دیر ہے؟ کہا 24 گھنٹے کام ہے۔ سنیے گا ذرا، غور بھی کیجئے گا، کہا 24 گھنٹے کام ہے، ڈبل 12 گھنٹے۔ کہا اچھا پھر چھٹی؟ کہا چھٹی کوئی نہیں ہے، چھٹی کوئی نہیں ہے، کام ہے 24 گھنٹے اور کھڑا رہنا ہے، رات کے آخری پہر میں بھی کوئی ہوا مسئلہ کھڑا رہنا ہے۔ کہا اچھا 24 گھنٹے کام ہے، ہفتے میں چھٹی بھی کوئی نہیں، مہینے بھی نہیں۔ کہا سال میں ہے؟ کہا سال میں بھی نہیں ہے۔ کہا سیلری کیا ہے؟ کہا سیلری بھی نہیں ہے، سیلری نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بیوقوف آدمی ہے جس نے فیکٹری کھولی ہے، کہتا ہے پورا سال کام بھی کرنا ہے، 24 گھنٹے کام کرنا ہے، کھڑا رہنا ہے، ورک کرنا ہے، تنخواہ بھی کوئی نہیں، تنخواہ بھی کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کام کرتا ہوگا، بیوقوف ہوگا جو فری میں کام کرے، کوئی صلہ نہیں آگے سے، وہ سارا دن محنت کرے، 24 گھنٹے محنت کرے، پورا سال محنت کرے، آخر میں صلہ بھی کچھ نہیں۔ کہا ہاں۔ کہا کوئی ہے کرنے والا؟ کہا ہاں ہے نا، وہ تیری ماں ہے، تیری ماں ہے جو 24 گھنٹے کھڑی رہتی ہے، رات کے آخری پہر میں بچہ جب تک گھر میں نہیں آتا اس وقت تک وہ سوتی نہیں ہے۔ اے ستانے والوں دیکھو، یہ ماں کا پیار ہے، ماں کا درد ہے جو ماں کو سونے نہیں دے رہا۔ تم آ کے چیخ کے کہتے ہو ماں سوتی کیوں نہیں ہے تو؟ کبھی ماں کا دل بھی چیر کے دیکھ وہ سوتی کیوں نہیں؟ اسے بستر پر کانٹے چبھتے ہیں، اسے کانٹے چبھتے ہیں بستر پر، کب میرا بچہ آئے گا؟ ارے تم مزے سے دوستوں پہ گپے لگاتا ہے، وہ ساری رات بلکتی رہتی ہے،
اللہ سے دعائیں کرتی ہے، یا اللہ میرا بیٹا باہر گیا ہے، اللہ تو اسے حفظ و امان میں رکھنا، بیٹا چور ہو، بیٹا ڈاکو ہو، بیٹا شرابی ہو، ماں باپ کو ستانے والا ہو، پھر بھی ماں کے ہاتھ اٹھے ہی رہتے ہیں، اللہ میرا بیٹا گیا ہے، اس کی حفاظت تو کرنا، اس کی حفاظت تو کرنا۔ اللہ اکبر۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حال کیا ہے؟ بن گئے سیم و زر کے بندے، اوپر سے تو سج سمر گئے ہیں، ہائے ہائے تن کے اجلے من کے گندے، اوپر سے تو سج سمر گئے ہیں، اوپر سے بڑا ستھرا لگتا ہے، لیکن من کے کتنے گندے ہیں۔ لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اے میرے بھائی دیکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے کہ جو فرماتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ مقام ابواس سے گزرتے گزرتے سرکار ایک قافلہ ٹھہرا تو سرکار مقام ابوا میں تشریف لائے، اپنی ماں کی قبر پر زاروں کی تار روتے ہیں، صحابہ کرام تشریف لائے، تلاش کرتے کرتے دیکھا حضور جانے جانا اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چپکے ہیں اور زاروں کی تار روتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کو بھی ماں یاد آتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں غلاموں مجھے بھی میری ماں بہت یاد آتی ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے، ماں کا درد ہے، جس درد کو ہم نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ آج سیدھی سی بات ہے، ہم نے ماں باپ کو گھر کا نوکر سمجھا ہوا ہے، نوکر۔ آدھی رات میں بیٹا جب گھر میں آتا ہے اور اس وقت ماں سے کہتا ہے ماں اٹھ اور مجھے کھانا گرم کر کے دے، اے بیٹے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے بتا تیرے حلق سے وہ لقمہ اترتا کیسے، جو تو تکلیف دے کر اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے کھانا گرم کر کے دے۔ ارے تیرے ہاتھ نہیں ہے، تو یاروں میں بیٹھا گپے مارتا ہے، ساری ساری رات گپے مارتا ہے اور تجھ سے ایک کھانا گرم نہیں ہوتا۔ آدھی رات کو دیکھ تو صحیح تیری ماں کی جھکی کمر وہ کپ کپے ہاتھوں سے کانپتے ہاتھوں سے تیرے سامنے کھانا نوکروں کی طرح لاتی ہے، تیرا دل کیسے کرتا ہے کھانے کو؟ یہ نوکر ہے تیری، مجھے بتاؤ اللہ نے اتنا مقام دیا ہے ان کو، اب تو خدمت کرنی چاہیے تھی ان کی، ان کے سامنے تو اوف نہیں کرنی، ان کی تو خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے برعکس کیا۔ سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں جو اپنے والدین کو ستائے، جو اپنے والدین کو ستائے، دکھائے، مارے، گالیاں دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی قبر میں آگ ایسے برسائے گا جیسے آسمان سے بارش برساتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو ستائے، دل دکھائے، اللہ اس کی قبر میں آگ ایسے برسائے گا جیسے آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں اور آپ ہیں جنہوں نے قدر کو نہ سمجھا والدین کی۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نزا کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے والدین دیکھو زندہ یا نہیں۔ پتہ چلا کہ ماں زندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں کو لاؤ۔ جب ماں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا بیٹا کیسا تھا؟ اب ذرا دل تھام کے سنیے گا، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے آقا میرا بیٹا بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، بڑا متقی، آقا آپ کی صحبت میں رہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں بتا کہ تو اپنے بچے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، وہ بلک پڑی، بلک کے کہتی ہے آقا میں اپنے بچے سے ناراض ہوں، میں اپنے بچے سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اے مائی
اپنے بچے کو معاف کر دے، دیکھ اس پہ کیسا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، نزا کی کیفیت ہے، سانس اکھڑنے والی ہے، تو راضی ہو جا۔ کہتی ہے نہیں نہیں آقا، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں گی۔ آقا فرماتے ہیں ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے آقا زندگی میں ایک مرتبہ میرے بیٹے نے، علقمہ نے اپنی بیوی کی خاطر مجھے جھڑک دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ماں کہتی ہے آقا ایک مرتبہ زندگی میں اپنی بیوی کی خاطر مجھے جھڑک دیا تھا، آقا ساری رات مجھے تکلیف ہوئی ہے، آقا ساری رات میں تکلیف میں رہی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں معاف کر دے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے، معاف کر دے۔ عرض کرتی ہے آقا میں نہیں معاف کرتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں بلال کھڑا ہو جا۔ بلال کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بلال لکڑیوں کو جمع کر۔ لکڑیوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلال اس میں آگ بھی لگا دے، آگ جلا دی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اٹھاؤ علقمہ کو۔ اللہ اکبر۔ کوئی آتا ہے بازوؤں سے اٹھاتا ہے، کوئی ٹانگوں سے اٹھاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اٹھاؤ آگ کی طرف لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب آگ کی طرف لے جایا جاتا ہے آقا فرماتے ہیں اٹھا کے علقمہ کو آگ میں پھینکو۔ اللہ اکبر۔ جب ماں یہ منظر دیکھتی ہے، یارو دیکھو تو صحیح نا، پھر ماں کا دل دیکھو، یہ ماں کا دل ہے، ماں کا درد ہے۔ جو ماں ابھی کہتی تھی میں معاف نہیں کروں گی، جو ماں ابھی کہہ رہی تھی میں کبھی اپنے بچے کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اس ماں نے کہا سونیا میرے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو معاف جو نہیں کر رہی، بہتر نہیں ہے علقمہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے علقمہ دنیا کی آگ میں جل جائے۔ اللہ اکبر۔ اسے اس دنیا کی آگ میں جلانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے سنا ماں کا دل کانپا، ماں تڑپ کے کہتی ہے سونیا میں نے اپنے بچوں کو معاف کیا ہے، آپ بھی معاف کرو، اللہ بھی معاف کر دے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، جب ماں نے معاف کیا ادھر سے حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کلمہ جاری ہوا 1 یا 2 دن کے بعد حضور حضرت علقمہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، یا حضرت علقمہ کی قبر پر حضور جانے جانا کھڑے ہیں۔ سنو جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور لوگوں یاد رکھنا، جس نے اپنی بیوی کی خاطر اپنے والدین کو ستایا، اپنی ماں باپ کو گالیاں دی، ستایا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، بلکہ اس پر ساری کائنات کی لعنت ہے، ساری کائنات کی اس پر لعنت ہے کہ جو اپنی بیوی کی خاطر ہو کر اپنے ماں باپ کو ستائے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول ایک مرتبہ انہوں نے غلطی سے جھڑک دیا، ان کو اتنی بڑی سزا ملی۔ اے میرے بھائی میں اور آپ غور کریں، میں اور آپ غور کریں ہم دل میں کتنا ستاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ حج کرنے کے لیے گئے نا، تو جب حج کر چکے تو کسی آنے والے نے آ کر کہا مالک بن دینار ساروں کا حج قبول ہو گیا ہے ایک شخص کے علاوہ۔ مالک بن دینار رونا شروع ہو گئے، یا اللہ میں تو نہیں ہوں، وہ میں تو نہیں۔ روتے روتے غش کھا کے گر گئے، بیدار ہوئے۔ کسی آنے والے نے کہا مالک بن دینار تیرا حج قبول ہے، فلاں کا قبول نہیں ہے، جاؤ اس کو کہو تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا، تیرے منہ پر مار دیا تیرے حج کو۔ حضرت مالک بن دینار اٹھتے ہیں، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بڑا نیک ہے، کعبے کا طواف کرتا رہتا ہے، یا سجدے میں گرا روتا رہتا ہے۔ مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہاں ہوگا؟ کہاں طواف کر رہا ہوگا۔ جب پاس گئے دیکھا طواف نہیں کر رہا، ایک وادی میں کھڑا رو رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سلام کرتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں کون ہے، وہ سلام کا جواب دیتے ساتھ کہتا ہے اے آنے والے، اللہ کا پیغام لے آیا ہے، تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا؟ کیا اللہ کا پیغام تو لے آیا؟ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتا ہے تجھے کیسے پتا ہے میں یہ پیغام لایا ہوں؟ کہا اے مالک بن دینار اب کی بات نہیں، 40 سال گزر گئے حج کرتے ہوئے، ادھر سے حج کرتا ہوں، ادھر سے رب کا پیغام آتا ہے تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری بزم میں، ہماری محفل میں کوئی والدین کو ستانے والا ہو، اگر کوئی ستانے والا ہے اور سن لو والدین کو ستانے والوں اور والدین کا دل دکھانے والوں، والدین کو ڈیگریڈ کرنے والوں، والدین کو گھر کا نوکر سمجھنے والوں۔ مالک بن دینار سے کہتا ہے شخص کے 40 سال گزر گئے حج کرتے ہوئے، 40 سال، کہا 40 سال سے
حج کرتا ہوں ادھر سے رب کا پیغام آتا ہے تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا. مالک بن دینار کہتے ہیں تیرا جرم کیا ہے؟ ایک حج کرو اللہ اتنا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی دنیا میں بندہ پیدا ہوتا ہے. تیرا جرم کیا ہے؟ اب سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا مالک بن دینار آج سے بہت عرصہ پہلے رمضان کا چاند نظر آیا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا. کوئی یار اپنے گھر میں سحری کا سامان لا رہا ہے، کوئی افطار کا سامان لا رہا ہے. کہا میں بد نصیب بھی گھر میں داخل ہوا، نہ ہاتھ میں سحری کا سامان ہے نہ افطار کا سامان ہے. کہا پھر کیا تھا؟ کہا مالک بن دینار کیا تھا؟ میں شراب کے نشے میں دھت ہو کے آیا، میں شراب پی کے آیا. کہا مالک بن دینار جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، جب میں گھر میں داخل ہوا میری ماں سے رہا نہیں گیا. میری ماں نے میرے منہ پہ زور سے تمانچہ مارا، تمانچہ مار کے کہا او بدبخت آدمی تو اس مبارک مہینے میں حرام کام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے. کہا مالک بن دینار میں غصے میں تھا، میں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، میں غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا. اے مالک بن دینار پھر کیا تھا؟ میں نے اپنی ماں کو اٹھا لیا. اب ذرا دل تھام کے سنیے گا وہ شخص کیا کہتا ہے. کہا مالک بن دینار میں نے اپنی ماں کو اٹھایا. اے مالک بن دینار میری ماں کی چیخیں آسمان سنتا رہا. میری ماں چیخ چیخ کے کہتی ہے اے ظالم آدمی کیا کرنے لگا ہے، اور بدبخت کیا کرنے لگا ہے. کہا مالک بن دینار کیا تھا؟ میں نے قدم اٹھانا شروع کر دیا. میری ماں چلاتی رہی چلاتی رہی اور ظالم کیا کرنے لگا ہے، اور ظالم کیا کرنے لگا ہے. کہا مالک بن دینار میری ماں کی چیخیں آسمان سنتا رہا. اے مالک بن دینار مجھے ترس نہیں آیا. اے مالک بن دینار میں نے دوسرا قدم اٹھایا، مجھے ترس نہیں آیا. اے مالک بن دینار میں پھر قدم اٹھاتا ہوں، مجھے ترس نہیں آیا. اے مالک بن دینار پھر کیا تھا؟ میں چلتے چلتے آگے بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا. میری ماں چلاتی رہی چلاتی رہی. اے مالک بن دینار پھر کیا تھا؟ میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، جلتے ہوئے تندور میں پھینکا. اللہ اکبر. کہا کہ جب میرا نشہ اترا میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا. کہا کہ کیا ہے لوگ کیوں ہیں؟ کہا کہ میری بیوی نے مجھے مارا. اور کہا بدبخت دیکھ تو نے ماں کے ساتھ کیا کیا. کہا میں دوڑتا ہوا گیا اور جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا میری ماں جلس کے کوئلہ بن چکی تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف نہ کرو. آج کس طرح تمہارا دل کرتا ہے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہونے کا، سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہو. ارے بھول گئے ہو ان کی محنتوں کو، بھول گئے ہو ان کی شفقتوں کو، بھول گئے ان کے پیار کو. ارے کتنی محنتوں سے تمہیں پالا ہے، کتنی مشقتوں سے تمہیں پالا ہے. آج تم نے محبتوں کا یہ صلہ دیا. آج ان بوڑھے والدین کی محبتوں کا یہ صلہ دیا. آج بچہ اٹھ کے مارتا ہے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے دروازے میں ہاتھ ڈالا اور زور سے کھینچا، میرا ہاتھ کٹ گیا. میں نے کٹا ہوا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. میں نے کہا اللہ اس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، اے اللہ اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اب تو راضی ہو جا. کہا وہ دن ہے یہ دن 40 سال گزر گئے، ادھر سے حج کرتا ہوں ادھر سے رب کا پیغام آتا ہے تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا ہے. جن کے والدین ناراض ہیں یہ سن لے، یہ برملا سن لے، ان سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جن کے والدین ناراض ہیں ان سے رب بھی ناراض، رب کا رسول بھی ناراض ہے. نہ ان کے حج قبول. کیا سمجھتے ہو اللہ تمہارے حجوں کا محتاج ہے؟ اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج ہے؟ نہیں بھائی نہیں. یہ تمہاری سخاوتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. یہ تم حجوں پر بھیجو، تم عمروں پر بھیجو، تم سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، ارے قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور ادھر والدین کو ناراض کرو. اللہ تمہاری کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے. اگر والدین ناراض ہیں یاد رکھو، پھر سن لو، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض. نہ نمازیں قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ زکاتیں قبول ہیں، کچھ قبول نہیں ہے.
جب اللہ ناراض ہے، اللہ اکبر، اس سے قبل کہ والدین کا سایہ اٹھ جائے، یہ مہمان ہے، مہمان ہے. آپ کہو گے بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانستے رہتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا اس کا بچہ. پتہ ہے کیوں؟ ایک سبب سے. کہا یہ کھانستا بہت ہے، میرا ابا کھانستا بہت ہے، اس لیے اولڈ ہاؤس میں پھینک آیا ہوں. جس وقت تو بل بلا کے روتا تھا، کیا تیرے ماں نے والدین نے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا تھا؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ اٹھا کے پھینک دیتے. کوئی پوچھ سکتا تھا؟ انہوں نے کتنی محبتوں سے تمہیں سینے لگایا. سخت سردی میں جب بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں گیلی طرف ہوتی ہے، پیشاب پر سوتی ہے اور خوب خشک طرف اپنے بچے کو سلاتی ہے. کس وجہ سے؟ میرا بچے کو نمونیا نہ ہو جائے، میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے. یہ میری آنکھوں کا تارا ہے. بچے کے سر میں درد ہو، نیند والدین کی اڑتی ہے، نیند والدین کی اڑ جاتی ہے. وہ ایک ادھر چکر لگاتا ہے، ایک ادھر چکر لگاتا ہے. کوئی استاد جی کے پاس آ کے دعائیں کرتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہا ہوتا ہے. میرا بچہ دیکھو نا، اسے ہوش نہیں آ رہی، میرا بچہ سو رہا ہے، میرا بچہ بے ہوش ہو گیا ہے، میرے بچے کو بخار ہے. ارے کب کب آ جاتے ہیں تیرے والدین، اور تو ہے تیرا بوڑھا باپ کھانستا ہے اور تجھے کھانسنے سے تکلیف ہوتی ہے، ان کی بیماری سے تجھے تکلیف ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے، آج جو جیسا کر رہا ہے، کل وہ وقت بھی آئے گا، کل آپ نے بھی باپ بن جانا ہے، کل آپ نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے، کل آپ نے بھی دادا پردادا بننا ہے، اور کل آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے بچوں نے یہی سلوک کیا جو آج آپ کر رہے ہیں. پھر اللہ اکبر. آئیے آج کے اس اجتماع میں آنے والے تمام اسلامی بھائی ایک نیت کر کے جائیں. یہاں سے اٹھے، وعدہ کریں اپنے آپ سے. ایک تو وعدہ یہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی اپنے والدین کا دل نہیں دکھاؤں گا. انشاءاللہ زور سے کہیں انشاءاللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کبھی والدین کا دل نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ. ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو چلے جائیں اپنے والدین کے قدموں میں گر جائیں. یہ آپ کے والدین ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے. قدموں میں گر جائیں اور گر کے معافی مانگے. ہمارے رکن شورا ایک مرتبہ ہمارے پاس بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم اعتکاف میں، آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. کہا کہ ایک نوجوان بیٹھا اور یوں ہی آخر میں ترغیب دلائی کہ جب اٹھ کے جاؤ تو والدین سے معافی مانگنا. آخری بات عرض کرتا ہوں، معافی مانگنا. جب وہ عید کا دن ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا کے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا، قبرستان سے گزر رہا تھا، تو مجھے ایک معتکف کی کال آئی. وہ رو رہا تھا، بڑا رو رہا تھا، زاروں کے تار رو رہا تھا. روتے روتے اس نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ نے کل سے میرا ذہن بنایا ہے، کل سے لے کر اب تک میں جب سے اعتکاف اٹھ کے آیا ہوں، میں ابھی تک اپنی ماں سے معافی مانگ رہا ہوں. میری ماں مجھے معاف نہیں کر رہی. معافی مانگتا ہوں، معاف کر نہیں رہی. آپ نے کہا پھر مانگو، نہیں معاف کر رہی. آپ نے کہا کہ ایسا کرو، مائک اونچا کرو، میں واسطہ دے دیتا ہوں. اے مائی، تجھے واسطہ ہے، تیرا بیٹا دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف بیٹھا تھا، معاف کر دے اس کو. دل پگھل گیا ہے. کہا میرے یہ منہ کا جملہ تھا. وہ چیخیں مار کے رونے لگ پڑا. رو کر کہتا ہے حاجی صاحب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. جب کہتے ہیں میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا حاجی صاحب آپ نے ان کو تو کہہ دیا جن کے والدین زندہ تھے. مجھ سے پوچھے جب سے اعتکاف اٹھ کے آئے ہوں تب سے لے کر اب تک ماں کی قبر پر رو رو کے کہتا ہوں ماں معاف کر دے، اب معاف کر دے. اب ماں کی قبر سے آواز نہیں آتی، اب ماں کی قبر سے آواز نہیں آ رہی. اے میرے بھائی، اس سے پہلے کہ یہ سایہ اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ والدین قبر میں چلے جائیں، یہ مہمان ہے تیرے پاس. ارے قدر کر لے ان کی، معافی مانگ لے ان سے، اس سے پہلے کہ سایہ اٹھے
پھر بلکتا رہے گا، روتا رہے گا اور تڑپ تڑپ کے معافی مانگے گا. پھر قبر سے آواز نہیں آنے والی کہ تجھے معاف کر دیا ہے. پھر تجھے کوئی نہیں کہے گا تجھے معاف کر دیا ہے. اس لیے آج نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ یہاں سے گھر جاتے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کروں گا، اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے والدین سے معافی مانگوں گا. اور یہ عزم پکا کر کے جائیے گا، خدا را یہ پکا عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اپنے والدین کا دل نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ بوڑھے والدین یقین جانیں جب بالوں میں سفیدی آتی ہے نا، رب تعالیٰ بھی ان بوڑھے بابوں سے اور جن کے بالوں میں سفیدی آ جائے اللہ بھی ان سے حیا فرماتا ہے. اللہ حیا فرماتا ہے ان سے، فرماتا ہے کہ مجھے عذاب دینے میں حیا آتی ہے جن کے بالوں میں سفیدی آ جائے. آج ہمیں حیا نہیں آتی. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے آپ کو سنواریے. دیکھیے کہ دشمنوں کی کیسی واریں ہیں، کیسا وار کر رہے ہیں دشمن اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے دلوں سے اسلام اور والدین کی عظمت کو نکالا جا رہا ہے. اپنے دلوں میں اپنے والدین کی عزت اور حرمت کو جاگزی کیجیے اور اپنے والدین کی قدر کیجیے. اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھٹے آن ہزاراں. صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت. اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. وابستہ ہوں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو وابستہ کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ سنور جائیں گی. اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے والی آپ کی نسلیں ہوں گی. آپ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والی آپ کی نسلیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.